اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 12 اپریل 2023۔ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ از مکرم آصف محمود باسط صاحب۔ ماہ رمضان میں آنے والے موسم بہار کی ایک خوبصورت صبح ہے۔ اسلام آباد کا سبزہ زار اور اس کے رنگا رنگ پھول اس پرکیف فضا کے لطف کو دوبالا کر رہے ہیں، اور اس پر یہ احساس کہ کچھ ہی دیر میں اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا، جذبات کا ہجوم ہے۔ اور پھر گزشتہ روز یعنی جمعۃ المبارک کے خوشگوار احساسات ابھی تک قائم ہیں۔ حضور نے جمعہ مسجد بیت الفتوح میں پڑھایا۔ 3 سال کے طویل عرصہ کے بعد لندن کے مکین تو خوش تھے ہی، مگر اس خوشی کی لہر دنیا بھر میں محسوس کی گئی۔ مسجد بیت الفتوح اپنے آغاز سے ہی صرف لندن جماعت کی نہیں، بلکہ دنیا بھر کے احمدی اس سے ایک تعلق محسوس کرتے ہیں۔ جب اس کے لیے چندہ کا آغاز ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے دنیا بھر کے احمدی احباب کو تحریک فرمائی تھی۔ ویسے بھی سال ہر سال یہاں سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کا خطبہ جمعہ نشر ہوا۔ سب احمدی اس مسجد سے مانوس ہیں۔ پھر اس کے کمپلیکس کی تعمیر نو بھی اپنے اندر ایک نشان رکھتی ہے۔ حضور جب اسلام آباد تشریف لے گئے تو جمعہ اکثر مسجد مبارک میں پڑھانے لگے، لیکن گاہے گاہے مسجد بیت الفتوح میں بھی تشریف لا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے۔ 6 مارچ 2020 کو حضور نے جمعہ کا خطبہ اور نماز بیت الفتوح میں پڑھائی۔ اس کے بعد کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساری دنیا کے سب معمولات تہہ و بالا ہو کر رہ گئے۔ حضور کا خطبہ جمعہ مسجد مبارک اسلام آباد سے نشر ہوتا رہا۔ ادھر مسجد بیت الفتوح سے ملحقہ کمپلیکس کی تعمیر نو کا کام بھی کچھ عرصہ کے لیے تعطل کا شکار ہوا، مگر پھر شروع ہو گیا۔ مارڈن کے باسی، احمدی اور غیر احمدی سبھی اس پرشوکت عمارت کی اٹھان دیکھتے اور کرونا وائرس کے ہاتھوں پھیلی اداسیوں کو دور کرتے رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو وبا کے دنوں میں بھی حسد سے دوچار رہے اور اس بلند و بانگ عمارت کی نئی مناظر دیکھتے ہوئے اپنے حسد کا اظہار کبھی اعتراض کر کے کبھی استہزاء کر کے کرتے رہے، مگر اللہ کا ایک پیارا کہہ چکا تھا کہ یہ عمارت دوبارہ بن جائے گی، تو ہم ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ اپنے اس پیارے کے الفاظ کی لاج رکھتا رہا اور اس دیدہ زیب عمارت کی پرشوکت رانائی نے نظروں کو خیرہ کر دیا۔ اس تعمیر نو کے مراحل کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی 2 مواقع پر معائنہ کے لیے بھی تشریف لائے۔ پہلے 10 مارچ 2020 کو اور دوسری مرتبہ 23 نومبر 2021 کو۔ دونوں مواقع پر حضور نے ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد بیت الفتوح میں پڑھائیں۔ ان دنوں کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا اور اس سے متعلق احتیاطیں بھی، تاہم کچھ مقامی خوش نصیب ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے امام کے پیچھے بہت عرصہ بعد نماز میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کے الفاظ اس کی شان و شوکت کا اصل سبب بنے۔ جس عمارت کے جل کر راکھ ہو جانے پر دشمن نے شادیانے بجائے تھے، اس سے کہیں کشادہ، کہیں بہتر، کہیں زیادہ خوبصورت عمارت تیار ہو کر استادہ ہو چکی تھی۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی نے 4 مارچ 2023 کو اس کا افتتاح فرمایا اور نماز مغرب و عشاء پڑھائیں۔ پہلی مرتبہ ایک بڑی تعداد میں احباب کو اس مسجد میں حضور کے پیچھے نماز میں شامل ہونے کا موقع میسر آیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد رمضان المبارک شروع ہو گیا اور اس کے بھی کچھ ہی دن بعد یہ خبر پھیلی کہ حضور 7 اپریل کا خطبہ جمعہ مسجد بیت الفتوح میں ارشاد فرمائیں گے۔ اس بابرکت دن میں 2 دن باقی تھے، مگر شدت انتظار میں احمدی احباب کو یہ 2 دن کا دورانیہ خاصا طویل
عرصہ محسوس ہوا۔ 6 مارچ 2020 کے 3 سال بعد یہ دن آ رہا تھا۔ ان 3 سالوں میں کئی مرتبہ ریل گاڑی کے ذریعے بیت الفتو گیا۔ ماڈرن ساؤتھ اسٹیشن جہاں مجھے اترنا ہوتا مسجد سے بالکل متصل ہے۔ میں اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا اور اس کمپلیکس کی زیر عمارت تعمیر کو دیکھا کرتا۔ میں نے 3 سال میں اس عمارت کی ترقی اور تکمیل کی سبھی منازل ریل کی کھڑکی سے دیکھی، مگر کل جب میں اسی اشتیاق سے ریل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ لوگوں کا ہجوم تحت نظر پھیلا ہوا تھا۔ گیٹ پر اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے مشتاق احمدی اپنے کارڈ دکھا کر داخل ہو رہے تھے۔ بالکل عید کا سا سما تھا۔ میں مسجد میں داخل ہو کر ایم ٹی اے کی جانب جا رہا تھا، مگر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو۔ داخلی پھاٹک سے ایم ٹی اے تک جاتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ 4-5 ہزار افراد تو ضرور ہوں گے۔ میرا یہ راستہ صرف راہداریوں سے ہو کر جاتا ہے، مسجد سے یا اس کے ملحقہ طاہر حال اور ناصر حال وغیرہ سے نہیں، سو میرا اندازہ صرف راہداریوں اور داخلی پھاٹک سے داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تھا۔ سو آج صبح جب میں ملاقات کے لیے حاضر تھا تو گزشتہ روز کے تجربے اور مشاہدے کی سرشاری بھی طبیعت پر خوب چھائی ہوئی تھی، بلکہ 8 سال کا طویل عرصہ ذہن پر حاوی تھا۔ ان 8 سالوں میں ریل کی کھڑکی سے خاکستر عمارت، اس کا منہدم کیا جانا، اس کی بنیادیں استوار ہونا، تعمیر کا کام شروع ہونا اور اس کا مکمل ہونا سب آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ حاضر ہوا تو کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے حضور کی خدمت میں مسجد بیت الفتو میں ہونے والے جمعہ کے اجتماع کی مبارکباد پیش کی اور عرض کی کہ حضور کل کے جمعے کا بہت ہی لطف آیا۔ فرمایا ہاں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ عرض کی کہ حضور بالکل عید کا سا سما تھا۔ فرمایا عید کا سما ہی تو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت عید ہی کے جتنی بیان فرمائی ہے۔ اچھا ہوا کہ رونق بھی عید ہی کی طرح ہو گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید مسجد کا حال بھر جائے گا یا شاید کچھ زیادہ ہوں تو کسی ساتھ والے حال میں پورے آ جائیں گے، مگر پتہ چلا ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ آ گئے۔ پھر فرمایا میں نے خطبہ میں الیوم اکملت لکم دینکم کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اس آیت کے بارے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین کے لیے نازل ہوتی تو ہم اس روز کو عید کے طور پر منایا کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا اور آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے، تو اس طرح کل جمعہ بھی ہو گیا جو یوں بھی عید ہی کے دن کی طرح بابرکت ہے، اور یہ آیت بھی بیان ہوگی جو جمعہ ہی کے دن نازل ہوئی تھی، تو سمجھو عید ہی ہو گئی۔ لوگ تو بہت زیادہ تھے، مسجد بھر گئی، سارے حال بھر گئے اور لوگوں نے کھلی جگہ پر اور باہر بھی بیٹھ کر خطبہ سنا اور نماز بھی پڑھی۔ اللہ کا فضل ہو گیا۔ حضور نے یہ بات بڑے اطمینان سے بیان فرمائی۔ مجھے وہ اطمینان یاد آ گیا جو میں نے اس روز حضور کے چہرے پر دیکھا تھا جب آگ لگی تھی۔ ابھی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری تھی۔ میں بیت الفتو کے سامنے بے بس ہجوم میں شامل تھا جو آگ کو پھیلتے دیکھ رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا فون آیا تھا کہ حضور یاد فرما رہے ہیں۔ میں گاڑی دوڑاتا مسجد فضل پہنچا تھا، حاضر ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ آگ بہت پھیل چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے کی ویڈیو لائبریری بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ اس پر فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز سے زیادہ قیمتی تو کچھ نہیں تھا، وہ ضائع ہو گئی اور جماعت کی ترقی نہ رکی۔ آپ کا پیغام تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ اللہ فضل کرے گا۔ قوموں کی ترقی ایسے حادثوں سے
رک نہیں جایا کرتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سب کام جاری رہیں گے، جو لائیو پروگرام اس شام کو ہونا تھا وہ بھی ہوگا۔ حضور نے بڑے اطمینان سے ایک نیوز بلیٹن کا متن بھی تحریر کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، بغور اسے پڑھا تھا اور بعض جگہ پر تبدیلی فرمائی تھی۔ تب تک خبر آ چکی تھی کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ اسی طرح درج کر دیے تھے کہ تازہ اطلاع کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے اس پر تحریر فرمایا تھا اللہ کے فضل سے، اور ساتھ فرمایا کہ انسان کہاں کس چیز پر قابو پا سکتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا ہے۔ آج جب حضور نے اسی اطمینان سے جمعہ کے اجتماع کا ذکر فرمایا اور فرمایا اللہ کا فضل ہو گیا، تو مجھے 8 سال پہلے کا وہ اطمینان اور اللہ کے فضل پر حضور کا بھروسہ یاد آ گیا جو میں نے حضور کے مبارک الفاظ میں ستمبر 2015 میں سنا تھا۔ اللہ کا فضل تو ہمارے امام کے ساتھ جیسا ہے، اس پر تو ساری دنیا گواہ ہے، اپنے بھی غیر بھی۔ اللہم اید امامنا بروح القدس۔